اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ میں اپنے جانبازوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے ہر ظلم ہر جبر کے مقابلے میں اپنے کو ثابت قدم رکھا۔ اللہ کا شکر ہے آج بھی آپ کی حمایت اور آپ کی ہمدردیاں ہمارے ساتھ ہیں۔ خاص طور پہ میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے ان ساتھیوں کو جنہوں نے دستخط کیے چیک آف سسٹم کے تحت، اور میں نے اسی چیک آف سسٹم کے تحت درخواست سیکریٹری افضا کے پاس جمع کرائی۔ مجھے نہایت دکھ ہے اور افسوس ہے کہ ادارے کے دونوں بڑے افسران محنت کشوں پر دباؤ ڈالتے رہے، ہمارے ممبران پر دباؤ ڈالتے رہے، لیکن سلام ہے ان شیروں کو، ان جانبازوں کو جنہوں نے وہاں جبر کے سامنے دستخط تو کیے لیکن فوراً مجھے فون کیا کہ ایسے ایسے ہمیں دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ ہم نے ان کے بیانات تو ریکارڈ کیے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہماری اب تک کی کوششیں یہی تھی۔ یونین نے مستقل لیٹرز بھی دیے ہیں سیکریٹری افضا کو، چیئرمین صاحب، سابق چیئرمین اب تو کہوں گا صاحب کو، لیکن شاید وہ نوشتہ دیوار نہیں پڑھ رہے۔ انہیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ آئین پاکستان کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ انہیں یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ وہ انفیئر لیبر پریکٹس کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ سی بی اے یونین مزدوروں کی نمائندہ یونین ہوتی ہے، اور میں نے مزدوروں کے نمائندوں کی ایک لسٹ سیکریٹری افضا کو 28 اگست کو بھیجوائی۔ اس کے باوجود اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ 2013 کے سیکشن 28 کے تحت بھی ہم نے درخواست جمع کرائی شاپ اسٹیورڈز کے بارے میں، جو کھلا بالکل جس کی پابندی کرنا انتظامیہ پہ فرض ہوتا ہے، اس کے باوجود شاید سیکریٹری افضا اپنے آپ کو قانون سے ماورا سمجھتے ہیں، قانون سے بلند سمجھتے ہیں۔ وہ پیروں کے نیچے روننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہیں اندازہ نہیں ہے کہ سیکشن 18 کے تمام سیکشنز کی خلاف ورزی وہ کر رہے ہیں۔ بار بار میں اپنی تقریروں میں بھی نشاندہی کر رہا ہوں اور بار بار ان کو لیٹر بھی دے رہا ہوں۔ ابھی بھی ان کو لیٹر دیا جا رہا ہے کہ مزدور دشمنی سے باز آ جائیں اور مزدوروں کے حقیقی نمائندوں کے ساتھ مذاکرات کریں۔ دباؤ ڈال کر سائن کروا لینا، کیا سمجھتے ہیں دلوں کو بھی آپ بدل دیں گے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ جو جانباز ہمارے ساتھ کھڑے تھے وہ کھڑے ہیں، اور وہ انشاءاللہ عدالت میں آپ کو سامنے نظر آ جائے گا۔ آپ نے ایک اور بھونڈی کوشش کر لی ہے عدالت عالیہ کے انصاف کو آزمانے کی۔ انشاءاللہ وہاں تو ہم آپ کا سامنا کریں گے ہی۔ اب ایک آخری مرتبہ میں آپ کو بالکل واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اتنے بڑے آفیسر آپ نہیں ہیں کہ آپ پاکستان چلا رہے ایک ادارے کے آپ سیکریٹری ہیں۔ آپ کا فرض بنتا ہے
کہ حاجر اور اجیر کے درمیان تعلقات کو بہتر بنائیں. آپ کا فرض بنتا تھا کہ مزدور نمائندوں کے ساتھ تعاون کرتے. کیا آپ کو علم نہیں ہے کہ مزدوروں کے نمائندوں اور انتظامیہ کے درمیان ایک متوازن تعلقات کی واضح طور پر انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ میں ہدایت کی گئی ہے؟ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ کے سیکشن 28 کے 1, 2, 3 سارے سب سیکشن جو ہیں وہ کلیئر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو شاپ اسٹیورڈز کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا. ان کے ساتھ مل کر ادارے کی فلاح و بہبود، ادارے کے ٹرانسفر پوسٹنگ، ادارے کے پروموشن، ادارے کے لون، ادارے کے تمام معاملات میں ان کے ساتھ آپ کو مل کر چلنا ہوگا. اور اگر ابھی بھی آپ نہیں سمجھ رہے میری بات کو تو کسی وکیل سے مشورہ کر لیجئے کہ آپ وائلیشن آف دی کانسٹیٹیوشن کر رہے ہیں. میرا مطالبہ ہے کہ یہ چوری چھپے چور دروازوں سے جو اپنے من پسند افراد کا پروموشن کیا جا رہا ہے، یہ طے شدہ امر تھا کہ سینئرٹی کی بنیاد پر، چاہے وہ سیکیورٹی میں ہو، چاہے وہ فائنانس میں ہو، چاہے وہ ایڈمن میں ہو، چاہے سینئرٹی سے ہٹ کر اگر آپ یہ جو پروموشن کر رہے ہیں من پسند افراد کے، یہ پروموشن انشاءاللہ تعالی آپ کو خود بتا دیں گے کہ آپ نے کیا کیا ہے. یہ میں ادارے کے بہترین مفاد میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کہ چیک آف سسٹم جس کی پابندی 15 دن کے اندر کرنا آپ پر فرض بنتا تھا اور جس کی خلاف ورزی کے لیے آپ لوگوں کو بلا بلا کر ان پر دباؤ ڈلوا رہے ہیں، یا ڈائریکٹر آئی پی صاحب لوگوں کو دھمکیاں اور لالچ دے رہے ہیں، اس کے باوجود آپ کامیاب نہیں ہو سکتے کیونکہ آئین کلیئر ہے. آپ کو درخواست کو جمع کرائے ہوئے تمام سپورٹنگ ڈاکومنٹ کے ساتھ جمع کرائے ہوئے مہینہ بھر گزر چکا ہے. میں آپ سے پھر گزارش کر رہا ہوں کہ فوری طور پر عمل درآمد کیجیے. آپ کو 28 اگست کو جو میں نے شاپ اسٹیورڈ کی لسٹ ارسال کی تھی، فوری طور پر عمل درآمد کیجیے. اور ایک بات میں بتا دوں کہ اب جو کچھ آپ کر رہے ہیں ٹرانسفر پوسٹنگ، ایڈوانسز کے بارے میں، ایچ بی ایل لون کے بارے میں جو حرکتیں آپ نے اور جس طرح آپ نے بورڈ کو گمراہ کیا ہے، یہ بھی ہمارے سامنے ہے. انشاءاللہ ہمارے خطوط حکومت پاکستان کو بھی جائیں گے اور جا رہے ہیں. ہم آپ کو بتاتے چلے کہ بس انف از انف، بہت کچھ ہو چکا. آپ سے گزارش ہے کہ فوری طور پہ مزدوروں کو ان کے حقوق دیجیے، فوری طور پہ اس حقوق دینے کا اعلان کیجیے اور فوری طور پر سی بی اے اور انتظامیہ کی جوائنٹ میٹنگ کا انتظام کیجیے. اگر اب بھی آپ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ جو گھناؤنی سازش آپ کر رہے ہیں وہ کامیاب ہو جائے گی تو یہ ممکن نہیں ہے. محنت کش ورکرز لائن ہر پلیٹ فارم پر مزدوروں کے حقوق کا دفاع کرے گی. نہایت بدقسمتی ہے یہ ادارے کی کہ آپ پروموشن، گریجویٹی جو حق بنتا تھا ہر ادارے میں دی جا رہی ہے. کوئی ایسا ادارہ بتائیں گے آپ کہ گورنمنٹ کے اس ادارے میں گریجویٹی اور پینشن نہ ہو؟ لیکن شاید اپنے آپ کو وہ آپ نعوذ باللہ خدا سمجھ بیٹھے ہیں. نہیں، خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے. اور ذہن میں رکھیے گا
کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ آپ نے سازش کی لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے کے لیے، میڈیکل کو آپ نے انشورنس کے حوالے، ویسے ہی میڈیکل فیسلٹیز کا آپ نے بیڑا غرق کر دیا تھا، حوالے کرنے کی کوشش کی اور کر دیا آپ نے۔ انشاءاللہ تعالی مزدوروں کا احتجاج آپ کو بتا دے گا۔ میں نے کہا تھا آپ کو، بہت دنوں سے سمجھایا تھا، بار بار میں نے تقریر کی، بار بار میں نے آپ کو پیغام بھیجا میڈیا کے ذریعے بھی کہ برداشت کی ایک حد ہوتی ہے۔ بس بہت ہو چکا، بہت ہو چکا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ ادارے کے محنت کشوں، ادارے کے ملازمین کے ساتھ ہیں یا آپ ان چند لوگوں کے ساتھ ہیں جو محلے داریاں نبھائی جا رہی ہیں۔ ہمیں اندازہ ہے کہ لوٹ مار کا جو بازار آپ نے گرم کیا ہوا ہے ادارے کے اندر، میں تو سلام پیش کرتا ہوں وزارت صنعت و تجارت کو بھی، میں وزیر تجارت کو بھی، وزیر صنعت کو بھی، اور خاص طور پہ سیکریٹری صاحب کو بھی، سیکریٹری صنعت کو بھی حکومت پاکستان کے سلام پیش کرتا ہوں کہ ایک ہی محلے کے 3 افراد کو ایک جگہ لوٹ مار کے لیے جمع کیا، اور وہ 3 افراد نے اپنے محلے کے 13 افراد کو اور جمع کر دیا تاکہ ادارے کا صحیح معنوں میں بیڑا غرق ہو۔ بس بہت ہوا، ہمارے پاس ثبوت بھی ہے، ہمارے پاس گواہ بھی ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ادارے کو نقصان پہنچے۔ بس بہت ہوا، عمل درآمد کیجیے۔ اور میں اپنے جانبازوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ برداشت کی انتہا ہو چکی، اب میدان عمل میں آنے کا وقت آ چکا ہے۔ یونین آپ کے پروموشن پہ، یونین آپ کے پینشن گریجویٹی پہ، یونین آپ کی میڈیکل سہولتوں پہ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور انشاءاللہ ہر پلیٹ فارم پر ہم اس ظلم کا مقابلہ کریں گے اور ثابت کر دیں گے کہ مزدور کی طاقت سے بڑی طاقت آپ جیسے بیوروکریٹس کی نہیں ہو سکتی۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد میرے ساتھیوں، میرے پیغام کا انتظار کرو۔ اب ہفتوں کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ دنوں میں ہر جگہ مظاہرے ارینج کیے جائیں گے۔ میں نے دوسری فیڈریشنوں کو بھی پیغام دے دیا ہے۔ یہ تمام اب بہت ہو چکا سیکریٹری صاحب، شاید یا تو آپ نا تجربے کار ہیں کہ جو چاہتے ہیں کر رہے ہیں، جیسے چاہتے ہیں انتقامی کارروائی، یہ نہیں سمجھتے کہ آپ سے اوپر بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں عدالت انصاف دینے کے لیے۔ آپ عدالت کے انصاف کو مت آزمائیے۔ میرا ایمان ہے کہ یہ عدلیہ محنت کشوں کے ساتھ کبھی زیادتی نہیں ہونے دیتی اور نہ اب ہونے دے گی۔ بس نعرے تکبیر لگانے کا وقت آ گیا ہے میرے ساتھیوں، میدان عمل میں آنے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ جو لوگ ظلم برداشت کرتے ہیں وہ دراصل ظالم کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ چند گماشتے، چند ایجنٹ جن کو کچرا اٹھانے اور دوسری چیزوں کے ٹھیکے یا ان کے سپرویژن پہ کمانے کا موقع دیا جا رہا ہے، یہ چند افراد کوئی چیز نہیں ہوتے، اصل وہ مظلوم محنت کش ہیں جن کے چولہے بڑے مشکل سے جل رہے ہیں۔ یونین نے فیصلہ کیا ہے کہ اب احتجاج کا وقت آ چکا ہے، ہماری کال کا انتظار کیجیے اور فوری طور پہ تیاری اپنے کو منظم کیجیے۔ انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ مزدوروں کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔